الرحمن الرحیم واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 16۔ اس آیت میں ہم جنس پرستی یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، اس کی سزا کا بیان ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہم جنس پرستی یعنی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، جنسی خواہش پوری کرنا، اس کی ابتدا قوم لوط سے ہوئی ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر اس گناہ کی ابتدا ہوئی، اور پھر تب سے لے کر دنیا میں یہ گناہ جاری رہا۔ اسلام میں دوسری جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی سخت ترین سزاؤں کا بیان ہوا ہے، لیکن جیسے زنا کی حد ہے، شراب کی حد ہے، یا اس طرح دوسرے گناہوں کے اوپر حدود جو شریعت نے متعین کی ہیں، لواطت کی سزا متعین نہیں کی ہے، اور اسی سے حدود اور تعزیرات میں فرق ہوتا ہے۔ شرعی سزاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جنہیں حد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حد۔ لفظ حد ہماری اس زبان میں بھی رائج ہے، حد بندی، کسی چیز کی آخری حد۔ تو شرعی سزائیں جو اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ فلاں جرم کی یہ سزا دینی ہے، مثلا اگر زانی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا شریعت نے متعین کر دی ہے کہ اسے 100 کوڑے لگانے، نہ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں اور نہ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو حتیٰ کہ نبی کو بھی اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی معاف کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ تو ایسی سزا جو اللہ کی طرف سے متعین ہے اسے حد شرعی کہا جاتا ہے، اور وہ سزا جو کسی گناہ کے بارے میں بیان تو ہوئی ہے کہ اس گناہ پر سزا دی جائے، لیکن اس سزا کی کیفیت اور متعین نہیں کی ہے، سزا کی کوئی کیفیت متعین نہیں کی ہے، بلکہ وہ انسانوں کی رائے پر چھوڑ دیا ہے، نبی کی رائے پر یا وقت کے قاضی اور حاکم کی رائے پر کیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جو چاہے سزا متعین کر سکتا ہے۔ ایسی حدود کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ ایسی حدود کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعزیرات۔ ہر زمانے اور حالات کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے تعزیرات میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن حدود میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، اسی طرح تہمت کی سزا ہے۔ کسی نے پاک دامن مرد و عورت پر زنا کی تہمت لگی اور 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح قصاص ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو متعین شدہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس میں کسی کو بھی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور معافی کا بھی کوئی اختیار۔ ہاں، تعزیرات ان سزاؤں کو کہتے ہیں جن کی کیفیت تو شریعت نے متعین نہیں کی ہے، لیکن کسی گناہ کے اوپر سزا متعین کی ہے کہ اس گناہ پر سزا دینی ہے۔ تو لواطت ان گناہوں میں سے ہے جس کے اوپر حد نہیں ہے لیکن تعزیر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تعزیر۔ قرآن و حدیث میں شریعت کی طرف سے کوئی ایک سزا متعین نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی مختلف سزائیں دی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے دیوار کے نیچے باندھ کر دیوار اوپر گرا دی لواطت کرنے والوں کو، اور بعض حضرات نے پہاڑی سے گرا دیا، یعنی مختلف سزائیں دی گئی ہیں۔ تو تعزیر میں یہ بھی یاد رہے کہ زیادہ سے زیادہ موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تعزیر کے اندر موت کی سزا بھی ہو، وقت کا حاکم اگر چاہے تو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، یہ تعزیر کی آخری حد ہے۔
تو تعزیر میں کوئی کیفیت یا کوئی حد متعین نہیں ہوتی ہے۔ تو لواطت میں بھی یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ واللذان یأتیانہا، فرمایا کہ دو مرد اگر آپس میں بدفعلی کا ارتکاب کریں یعنی عمل لواطت کریں تو فآذوہما، سزا یہ بیان کی کہ انہیں کیا دو؟ تکلیف دو، انہیں کیا دو؟ تکلیف دو۔ دیکھیں یہاں متعین نہیں کیا کہ اتنے کوڑے لگاؤ، سنسار کرو یا کوئی اور سزا قتل کر دو، کوئی سزا متعین نہیں کی ہے، یہ حاکم کی رائے کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کا جو وقت کا کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا، قاضی ہوگا، اس کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تعزیر کی البتہ آذوہما، ایذا تکلیف دو، اس کی مختلف صورتیں جو ہے وہ اس زمانے میں بھی رائج رہی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا خلفاء راشدین نے مختلف سزائیں دی ہیں، حتیٰ کہ دیواروں پر گرا کر قتل کر دیا گیا، پہاڑی سے گرا دیا گیا، دھکا دے دیا گیا اونچی جگہ سے، تو مختلف سزائیں دی گئی ہیں۔ تو ایذا میں کم از کم صورت ایذا کی یہی ہے کہ ان کو جوتے وغیرہ مارے جائیں، ان کی تذلیل کی جائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی بھی تذلیل کی صورت ہو، لوگوں کے درمیان میں ان کی تشہیر کی جائے، منہ کالا کر دیا جائے، تو کوئی بھی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں ان کی رسوائی ہو لوگوں کے سامنے، تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو، دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ آگے حکم بیان کیا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر یہ گناہ کرنے کے بعد دونوں توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں تو عارضوا عنہما، پھر انہیں کیا کر دو؟ چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو کیا کرنے والے ہیں؟ قبول کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اگلی دونوں آیات میں چونکہ پچھلے آیت میں عمل لوط کا بیان ہوا اور اس کے اوپر عمل قوم لوط کرنے والوں کی سزا کا بیان ہوا، اور ساتھ ہی توبہ کا ذکر آیا کہ وہ اگر توبہ کرتے ہیں تو ان سے پھر کیا کرو؟ اعراض۔ تو اس مناسبت سے آگے توبہ کا اصول بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جو نادانی اور جہالت کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب تو کر لے لیکن گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، اور توبہ بھی ایسی کہ گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ اور تہیہ کر لے، تو ایسی توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر فرمایا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر موت تک گناہ سے توبہ نہ کرے، موت تک گناہ سے توبہ نہ کرے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی کفر کا ارتکاب کرے اور کفر کی حالت میں مر جائے، تو فرمایا ان دونوں کی معافی نہیں ہے، ان دونوں کی توبہ کی قبول، یعنی موت تک گناہ کا ارتکاب کیا لیکن مرنے تک اس نے توبہ نہیں کی ہے، موت واقع ہو گئی تو توبہ ختم، اب تو توبہ کا موقع ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ موت کی کیفیت شروع ہو گئی جس کو حالت نزع کہتے ہیں، سانس عام طور پر پاؤں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے سانس نکلنی شروع ہوتی ہے تو اس وقت حلق میں ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے جس کو غرغرۂ موت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ غرغرۂ موت حالت نزع شروع ہو جائے تو اس حالت کے شروع ہونے کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی ہے تو یہ قریب ہے، سمجھو یہ توبہ قبول ہو جائے گی، یہ توبہ قبول، لیکن اگر حالت نزع شروع ہو گئی یا موت واقع ہو گئی تو اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی نے کفر کا ارتکاب کیا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کی بھی توبہ قبول۔ اب انجام کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے مرا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، جہنم میں جائے گا، پھر وہاں سے نکالا جائے گا اگر اس کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر کفر کی حالت میں موت آئی ہے، کفر پر موت آئی ہے، تو اس صورت میں اس کی کبھی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں سزا بھگتے گا۔ تو گویا ان دونوں آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر توبہ کے قبول ہونے کی سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ آدمی
گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس انتظار میں نہ رہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ توبہ کو ٹالتے رہنا یہ گویا کہ ایک طرح سے عملی طور پر گناہ کے اوپر اصرار ہے، گناہ کے اوپر کیا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ توبہ کے قبول ہونے میں مانع بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو توبہ کی پہلی شرط قبولیت کی یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے۔ اور توبہ کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جو توبہ قبول ہوتی ہے، جس کو قرآن میں توبۃ نصوحہ کہا گیا ہے، یعنی اخلاص دل کے ساتھ توبہ، وہ یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہو، اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہو۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں آیا ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے، حالت نزع سے پہلے پہلے کیا کر لے، توبہ کر لے۔ تو ان تمام شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت توبہ کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو گناہ کر کے توبہ کرنے والا بندہ زیادہ پسند ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے والا بندہ زیادہ کیا ہے۔ بھی دیکھیں انسانوں مخلوق کی اندر گناہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا بعض مخلوق تو وہ ہے کہ جس سے گناہ ہی نہ ہو، جس سے گناہ ہی، یہ صرف فرشتوں کی صفت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کی استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی گناہ صادر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو، انہیں انبیاء کہا جاتا ہے جو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ گناہ کا مادہ، گناہ کی طاقت، استطاعت، قدرت کے باوجود ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، انہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ کا استطاعت اور مادہ بھی ہے اور گناہ ہوتا بھی ہے، لیکن گناہ کے بعد فوراً کیا کر لے، توبہ کر لے۔ تو یہ مومنین کی شان ہے کہ مخلص مومنین وہ ہیں کہ جو گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہ سے معصوم، بشر کا خاصہ ہی یہ ہے کہ بشر کی صفت ہی یہ ہے کہ نسیان، بھول جانا، خطا کر جانا۔ تو بشر سے، انسان سے گناہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لینا یہ مخلص مومنین کی علامت ہے۔ اور گناہ کر لینے کے بعد توبہ نہ کرنا، گناہ کر لینے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ فاسقین کی علامت ہے، کہ فاسق فاجر جو گناہ کا عادی ہوتا ہے وہ اپنے گناہ پر جو ہے جری ہونے کی وجہ سے اس کی توبہ نہیں کرتا، گناہ پر توبہ۔ اگر ایمان ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ گناہ ہی گناہ کرتا ہے، اسے توبہ کا خیال آتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے گناہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کافر ہے، اور کفر کی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں جلنا ہے۔ تو بہرحال انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس سے گناہ کا صدور تو ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کے ہاں نجات چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، تو اپنے گناہ کے فوراً بعد کیا کر لے، توبہ کر لے۔ باقی ایسا انسان تو دنیا میں ہو نہیں سکتا سوائے انبیاء کے کہ جس سے گناہ ہی صادر نہ ہو، کیونکہ جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ فرشتہ ہے یا نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اصل قابل تعریف چیز ہے وہ ہے گناہ کے بعد توبہ کر لینا، گناہ کے بعد توبہ کا ہو جانا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف۔ اگلی دونوں آیات میں زمانہ جاہلیت کے اندر رائج مختلف رسموں کے بارے میں تردید کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے،
چونکہ وراثت میں مقرر شدہ جو حصے ہیں ان کا بیان تو پہلے آ چکا ہے، درمیان میں اس کی مناسبت سے کچھ گناہوں کے اوپر سزاؤں کا بیان آ گیا ہے۔ تو اب پھر ان دو آیات میں بنیادی طور پر وراثت ہی سے متعلق زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی چند رسموں کی تردید کی جا رہی ہے۔ ایک یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح مرنے والے کی میراث مال تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح مرنے والے کی جو بیوی ہوتی تھی، مرنے والوں کی بیویوں کو بھی وراثت میں زبردستی قبضے میں لے لیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ورثاء میں سے کوئی بھی وارث مرنے والے کی بیوی پر جس سب سے پہلے جو چادر ڈال دیتا تھا، بس وہ اس کے قبضے میں چلی جاتی تھی، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا۔ اب یہ قبضہ کرنے والے کا قبضہ کرنا، چادر جو ڈال دیتا تھا، یہ علامت اس کی ہوا کرتی تھی کہ اب یہ اس عورت کا مالک ہو گیا ہے، چاہے عورت اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ زبردستی چاہے تو اس سے نکاح کر لے، اور اگر چاہے تو اس کو مزید آگے کہیں نکاح کرنے سے روک دے۔ اب یہ ان کے ثوابدید پر ہوتا تھا، چاہتے تو اس عورت سے کیا کر لیتے، نکاح کر لیتے، یعنی جس وارث نے چادر ڈال کر قبضہ کیا ہے، عورت کو اپنے قبضے میں لیا ہے، چاہتا تو نکاح کر لیتا، اور اگر نہ چاہتا نکاح کرنا تو دوسری جگہ بھی نکاح کرنے سے کیا ہے، اس کو روک دیتا تھا۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ ظاہر ہے وہ عورت بھی تو مرنے والے کی وارث تھی، اس کے حصے میں بھی تو مال وراثت آیا ہے، اس کے حصے میں جو مال وراثت آیا یا جس مال کی وہ مالک ہے، اصل مقصود اس مال کو ہڑپ کرنا تھا، اصل مقصود اس مال کو کیا کرنا تھا، پسند ہے تو نکاح کر لیا، نہیں ہے پسند تو دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، روک کر رکھتے تھے۔ کیوں؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، مقصد یہ ہوتا تھا کہ یا تو مال وراثت جو اس عورت کو وراثت میں ملا ہے وہ ہڑپ کر جائے، یا پھر یہ ہے کہ خود اگر نکاح تو کر لیا ہے، خود اگر نکاح تو، لیکن پسند نہ ہونے کی وجہ سے اس سے تعلق زوجیت والا قائم نہیں کرتے تھے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے، وہ بیچاری درمیان میں لٹکی ہوئی ایسے رہ جاتی تھی کہ گویا کہ وہ ایک طرح سے خامد والی بھی تھی اور ایک طرح سے بیوہ بھی کہلاتی تھی، کہ اس کو حقوق ادا نہیں کرتے تھے اور ادھر نکاح بھی کر لیتے تھے۔ اب مقصود کیا ہوتا تھا لٹکائے رکھنے سے؟ مقصود یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا مال معاوضے میں دے اور اپنی جان چھڑائے، اپنا مال معاوضے میں دے اور جان چھڑائے۔ تنگ آ کر وہ خلا کا مطالبہ کر دیتی کہ میرے پاس جو کچھ ہے لے لو اور مجھے کیا کر دو، آزاد کر دو۔ تو فرمایا اس نیت سے کہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس کو دیا ہوا مال چاہے وراثت میں ہے یا حق مار کے طور پر دیا یا اس کے اپنا مملوکہ مال ہے، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے تم اس سے نکاح کر لو اور اس کو لٹکائے رکھو اور اس کے حقوق ادا نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے، زبردستی اس کو روکے رکھنا، دوسری جگہ بھی نکاح نہ کرنے دینا اور خود بھی اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ہاں ایک صورت ہے الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ نکاح کر لیا، بیوی بنا لیا ہے، اب اس عورت کی طرف سے نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہے، خامد کی نافرمانی کا کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نشوز، کہ بیوی ہے لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے بھی خامد کی اطاعت نہیں کرتی، خامد کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں اسے مجبور کیا جا سکتا ہے خلع کے اوپر، خلع کے اوپر مجبور۔ خلع کیا ہے کہ وہ حق مہر یا کچھ مزید مال دے کر اپنے طلاق لے لے، طلاق کا مطالبہ کر دے، تو اس صورت میں تو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اسے خلع کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا، صرف مال کھانے کے بہانے سے، مال ہڑپ کرنے کے بہانے سے اسے خلع پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اسی کی دوسری صورت بیان کی ہے کہ اگر عورت سے نکاح کر لیا لیکن اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، اب پسند نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ضائع کرنا، اس کو روک کے رکھنا یا خلع پر مجبور کرنا، طلاق بالمال کے مطالبے پر اسے مجبور کرنا، فرمایا یہ اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ اس کی کوئی عادت اگر تمہیں ناپسند ہے تو اس کے باوجود بھی اگر تم رکھ لیتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے، تمہیں اس سے کوئی نیک صالح اولاد عطا کر دے، نیک صالح
یا پھر اس کی کسی ناپسندیدہ عادت کو تم برداشت کر کے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ بدلے میں قیامت والے دن تمہارے گناہوں کو اس کے بدلے میں کیا کر دے؟ معاف کر دے، تمہیں اس کے بدلے میں بڑا اجر عطا کر دے۔ ایسا ہونا تو ممکن ہے۔ یاد رہے اللہ رب العزت کی کلام میں امکانی الفاظ یا حکم جو بولے جاتے ہیں وہ یقینی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یقینی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں، منشا یہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا کہ اگر بیوی کی کوئی خصلت، کوئی عادت ناپسند ہے تو اس ناپسندیدگی کی وجہ سے اس سے جدائی اختیار کرنا اور طلاق پر اسے مجبور کرنا کہ وہ طلاق لے لے، خلا لے لے، مال ادا کر دے، بجائے اس سے جدائی اختیار کرنے کے اس کی اس بری عادت کے باوجود اسے کیا کیا جائے؟ برداشت، اس کی اس بری عادت پر کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے۔ تو اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھلائی عطا کرتے ہیں، دنیا میں مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، بچے ایسے عطا کر دیتے ہیں جو نیک صالح ہوتے ہیں، والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، نیک نامی کا باعث بنتے ہیں، اور قیامت والے دن اس صبر کے اوپر بہت بڑا اجر عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت تو اس سے بتانا یہی مقصود ہے کہ اگر کسی وجہ سے بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے، یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ خاوند کی اگر کوئی عادت ناپسند ہے، اس کی کوئی بات ناپسند ہے، اس ناپسندیدگی کی وجہ سے بجائے طلاق کا مطالبہ کرنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کریں اور صبر سے کام لیتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتی رہے۔ یہی حکم خاوند کے لیے ہے کہ وہ صبر کر کے اس کے حقوق کیا کرتا رہے؟ ادا کرتا رہے، کیونکہ ہر انسان میں اگر ایک عادت بری ہوتی ہے تو اور بہت ساری اچھی عادات بھی ہوتی ہیں، اچھی خصلتیں بھی ہوتی ہیں۔ بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے، آپس میں جدائی تک نوبت تب آتی ہے جب ایک دوسرے کی اچھی خصلتیں دیکھنے کی بجائے برائیوں کی طرف نظر کی جاتی ہے۔ حالانکہ برائی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی بھی حاجی ثناء اللہ نہیں ہے۔ بیوی میں کوئی اگر بد خصلت، بری عادت ہو سکتی ہے تو مرد میں بھی ہو سکتی ہے، مرد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب مرد کی خواہش عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ میری جتنی بھی برائی ہیں ان کی طرف نظر نہ کی جائے، لیکن عورت کے اندر اگر ایک بھی برائی پائی جاتی ہے، کوئی بری عادت پائی جاتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تیرے اندر یہ بری عادت ہے۔ اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ عدم برداشت اور نوبت جدائی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حق یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر اگر کوئی بری عادت پائی جاتی ہے، اچھے طریقے سے اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی اگر بری عادت پائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر جدائی تک معاملہ لے جایا جائے، لڑائی جھگڑے کی بنیاد اسے بنا لیا جائے، بلکہ کوئی بھی انسان کتنا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، ظاہر ہے اس کی تمام عادات پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی عادت اس میں ناپسند بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی حدیث میں تو عورت کو ٹیڑھی پسلی کی مثال دے کر بتایا گیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فطری طور پر اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اس فطرتی کجروی کی وجہ سے عورت سے ایسے افعال صادر ہو سکتے ہیں جو بظاہر بندے کو کیا ہے؟ چبھیں گے، اسے محسوس ہوں گے، لیکن بندے کو، مرد کو مردانگی کی وجہ سے یہ حق نہیں دیا گیا کہ مردانگی جتاتے ہوئے اس پسلی کو کیا کرے؟ توڑ دے، اس کے ٹیڑھے پن کو کیا کر دے؟ توڑ دے۔ وہ مشہور ہے نا مثال کہ عورت کبھی اپنے خاوند کو جنید بغدادی تسلیم نہیں کر سکتی ہے، یعنی عورت ہو، بیوی ہو، اور اپنے ہی خاوند کو جنید بغدادی تسلیم کر لے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک مشہور مثال ہے، پتہ نہیں وہ درست ہے، سنی سنائی ہے۔ کوئی بزرگ تھے اللہ والے، ان کی بہت ساری کرامات تھی، بہت ساری کرامات ان کی مشہور تھی لوگوں کے اندر، لوگ ان کے مرید تھے پکے، لیکن بیوی نہیں مانتی تھی بیوی۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں کیا کرتا ہوں، کوئی کرامت اسے دکھاتا ہوں، پھر تسلیم کر لے گی۔ تو ایک دن نا اس نے کرامتاً اڑنا شروع کیا اور بستی کے اوپر سے اڑتا ہوا اپنے گھر سے 2-3 چکر لگائے اور دوسری طرف سے ہو کے پھر واپس آ گیا۔ جو ہی گھر آیا تو چھوٹتے ہی بیوی نے جو ہی دیکھا نا، کہتے تو بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے۔ بزرگ تو وہ تھا جو آج اوپر اڑ رہا تھا۔ اچھا، اس نے کہا تو نے دیکھا؟ کہتی ہے ہاں دیکھا ہے۔ کہا وہی تو میں تھا۔ تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تبھی تو میں کہوں کہ ایک پر جو ہے نا ٹیڑھا ٹیڑھا تھا، ایک سائڈ ٹیڑھی کیا تھی؟ ٹیڑھی ٹیڑھی
تو بیوی کبھی آپ کو بزرگ یا جنید بغدادی تسلیم نہیں کر سکتی ہے، یہ خیال ہی چھوڑ دیں۔ ہاں اس کی اس فطرتی خلقی کج روی یا ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اس کا کام اچھا ہو یا نہ ہو، اس پر تعریف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اور ایک بات حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ہمیں بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ عام طور پر مردوں کی ہی یہ خامی ہوتی ہے کہ واقعی عورت کچھ اچھا کرے تو ہم تعریف کرنے میں بھی بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی کے اوپر اس کی کمیاں نکالنے میں تو ہم بڑے سخی ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی اس کی کوتاہی سامنے ہے اور فوراً کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، جھاڑ پلانا شروع۔ لیکن اگر اس کی اچھائیاں ہوں، کوئی اچھی بات ہو تو کبھی اس کے اوپر تعریف نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی یاد رہے، قانون یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے، جنہیں حقوق کہا جاتا ہے۔ آپ آج کل کے معاشرے میں ہم مرد جتنے بھی عورتوں سے کام کرواتے ہیں، جتنے بھی کام لیے جاتے ہیں گھر میں، یہ عورت کی شرعی طور پر فریضہ اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اخلاقی ذمہ داری اپنی جگہ پر، جتنے کام ہمارے معاشرے میں عورت سے لیے جاتے ہیں شرعی قانون کے یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے کپڑے دھونا، آپ کی روٹی بنانا، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے ہمارے گھروں کی ہے، اعلیٰ قسم کی ٹائل فرش عجیب و غریب قسم کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو چمکانا روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ عورت کے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے، شریعت نے یہ اس کے فرائض میں داخل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے لیے نوکر صفائی کے لیے رکھنا، روٹی کے لیے اپنا انتظام کرنا، یہ مرد کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اخلاقی طور پر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقی طور پر ان ذمہ داریوں کو وہ کیا کرے، پورا کرے، کیونکہ مرد جو ہے وہ صرف عورت کے حقوق جو نان و نفقہ کے ہیں صرف ان حدود تک نہیں رہتا، وہ بھی اس سے زائد اس امور کو سر انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قانون میں یہ ہے کہ معمولی بیماری ہے، مرض ہے، اس کا علاج تو عورت کا مرد کے ذمہ ہے، لیکن کسی بڑی بیماری جس کے بھاری اخراجات ہوں وہ مرد کے اوپر شرعی طور پر لازم نہیں ہے۔ عورت خود بندوبست کرے یا اس کے والدین کرے جو اس کے اولیاء ہیں، مرد کے اوپر شرعی طور پر یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مرد ان ساری چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرتا ہے جو اس پر شرعی طور پر عورت کی طرف سے لازم شریعت نے نہیں کی ہیں۔ عورت کے ایسی چیزیں، ایسی ضروریات جو مرد کے اوپر شریعت نے لازم نہیں کی ہیں، پھر بھی مرد ان کو کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اخلاقی طور پر عورت کی یہ ذمہ داریوں میں ہے کہ کھانا پکائے، گھر کی دیکھ بھال کرے، صفائی ستھرائی کرے، مال کی حفاظت کرے، یہ امور خانہ داری اس کے اوپر اخلاقی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض ہیں، لیکن قانون کے طور پر اگر دیکھا جائے تو شرعی فریضہ اس کا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال وہ اتنے سارے کام دن میں کرتی ہے، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، اور 3 وقت کا کھانا بنانا، بلکہ 3 سے بھی بعض اوقات زیادہ، اور پھر مرد کے آئے ہوئے مہمان، مرد کی طرف سے کتنے رشتہ دار اور دوست احباب گھروں میں مہمان آتے ہیں، یہ ان کے کھانے بنانے کا انتظام کرنا اور ان کے برتنوں کو دھونا، یہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی کام نہیں ہے، بہت بھاری کام ہے، جو ایک ہوٹل کے اوپر ہونے والے کام۔ آج کل ہمارے معاشروں میں تو مہمانوں کے لیے اتنا کچھ بنایا جاتا ہے جیسے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اوپر بڑے بڑے پروگراموں میں بنایا جاتا ہے۔ تو اتنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنے والی اگر بیوی ہے گھر کے اندر، تو اس کے کام کی تعریف کر دینا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو اتنا آتا ہے کہ جس نے کھانا بنایا، اس کو کھانے کی گرمائش پہنچی ہے، اس کو دھواں پہنچا ہے، تو اسے اس کھانے میں یا تو شریک کرنا چاہیے یا کم از کم ایک آدھ لقمہ تو اس کے ہاتھ پر رکھ دینا چاہیے۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے، آج کل کے زمانے میں ہر چیز وافر مقدار میں ہے، تو اب لقمہ اس کے ہاتھ میں رکھنا یا اس کو کھانے میں شریک کرنا، اس سے آگے اخلاقی طور پر ذمہ داری بنتی ہے مرض کی کہ کم از کم اس کے کھانے کی کیا کر دیں، تعریف کر دیں۔ چھوٹی موٹی کمی ہوتی ہے، ہم اس کو تو کیا کرتے ہیں، ایشو بنا لیتے ہیں کھانے کے اندر، لیکن اتنے سارے کھانے میں بہت ساری خوبیاں جو ہوتی ہیں، اتنا سارا کھانا جو بناتی ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف بھی کر دینی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بیوی کو راضی رکھنا ہے تو اس کا سب سے بڑا گر یہی ہے کہ تعریف کرو، وجہ بلا وجہ کیا کرو، تعریف کرو، جان بچی رہے گی انشاءاللہ۔
آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بڑی بیماری ہے تو عورت کا یہ قانون یہ ہے کہ وہ اپنا اس کا انتظام کرے، تو وہ کس طرح سے یہ انتظام کریں گے اس کا؟ اس لیے کہ ہم نے عورت کو مجبور محض بنا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ روٹین ہے کہ عورت نہ کوئی اپنا کاروبار کرتی ہے اور نہ ہی عورت کسی مال کی مالک ہوتی ہے۔ عام طور پر سوائے جہیز کے یا چند گنی چنی چیزوں کے عورت کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ عورت با پردہ، پردے میں رہتے ہوئے اپنے امور خانہ داری ادا کرتے ہوئے بھی اپنا مال رکھ سکتی ہے۔ شریعت میں اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ وہ اپنا کاروبار اور تجارت بھی چلا سکتی ہے، کاروبار اور تجارت بھی چلا سکتی ہے، اپنے لیے جانور بھی رکھ سکتی ہے۔ دیہات کی عورتیں رکھتی بھی ہیں بعض جگہوں پر۔ تو عورت اپنے مال کو بڑھاتی رہے، اپنا مال رکھے، کاروبار اپنا چلائے، اپنے پردے کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی جو خاوند کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے یہ عورت کر سکتی ہے۔ شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن بس اسی شرط کے ساتھ کہ وہ بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ گھر میں موجود رہتے ہوئے ایسا کوئی بھی کاروبار وہ کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو جانور بھی پالے جا سکتے ہیں، سلائی کڑھائی بھی کی جا سکتی ہے، اپنا مال کاروبار کے لیے کسی کو دیا بھی جا سکتا ہے، اور کسی کو نہیں تو خاوند کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی اپنی ملکیت علیحدہ، اس کے منافع کیا ہونے چاہیے؟ علیحدہ۔ خاوند اور بیوی کے مال مخلوط نہیں ہونا چاہیے، ملکیت جدا جدا ہونی چاہیے، ملکیت میں امتیاز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ گھر کے اندر موجود چیزیں یہ مرد کی ملکیت ہے یا عورت کی ملکیت ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو وفات کے وقت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وفات کے ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میراث جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر انفرادی طور پر ملکیتیں گھر کے اندر جدا نہ ہوں، امتیاز نہ ہو، تو تقسیم میراث میں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق پھر مل جاتے ہیں۔ سارے ورثاء کا اس میں حق ہوتا ہے اور مرنے والے کی ملکیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیز کس کی ملک ہے، فلاں چیز کس کی ملک ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کے والد تھے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، اور بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی تفسیر لکھی ہے۔ بڑی شخصیت ہے کہ مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے معروف تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ گھر سے برتن آتے نا کھانے کے لیے، کھانا دیا جاتا، وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتے جہاں پر مطالعہ وغیرہ کرتے، بیٹھتے، ان کی نشست ہوتی تھی، ان کا ذاتی کمرہ تھا۔ تو کھانے کے جو برتن ہوتے تھے، ایک دو دفعہ تو ہم بچے تھے، کہتے ہیں بیٹے ہیں ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دو دفعہ کہتے تھے کہ برتن اٹھاؤ۔ برتن کیا ہے؟ اگر زیادہ تاخیر ہو جاتی برتن اٹھانے میں تو غصہ ہو جاتے تھے، ڈانٹتے تھے کہ ابھی تک تم نے برتن نہیں اٹھائے۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا یا خود ہی انہوں نے بتایا کہ یہ میں برتن اٹھوانے میں جلدی اس لیے کرتا ہوں کہ اس کمرے میں جو سامان موجود ہے، اس کمرے میں جو سامان کیا ہے، اس کے لیے میں نے وصیت میں درج کیا ہوا ہے کہ اس کمرے میں موجود جتنا سامان ہے یہ میری ذاتی ملک ہے، تاکہ تقسیم میراث میں بعد میں مسئلہ، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو اگر یہ برتن ادھر رہ گئے اور مجھے موت آ گئی اور تم نے اٹھا کر وہ وصیت پڑھ لی، تو یہ برتن بھی اس کمرے میں موجود ہوں گے اور سمجھا جائے گا یہ بھی میری ملک ہے، یہ بھی کیا ہے، جبکہ یہ میری ملک۔ یہ ان حضرات کی احتیاط نہیں تھی، صرف یہ شریعت کا حکم ہے کہ بندے ایک ہی گھر میں رہنے والے اگرچہ خاوند بیوی ہیں، اپنی اپنی ملک میں امتیاز ہونا چاہیے، اپنی اپنی ملک میں کیا ہونا چاہیے، بے شک ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی منع نہ ہو، لیکن اپنی اپنی چیزوں میں ملکیت میں امتیاز ہونا چاہیے کہ یہ بیوی کی ملک ہے، یہ خاوند کی کیا ہے۔ گھر میں رہنے والے افراد جتنے بھی ہیں فیملی کے، جو بالغ افراد ہیں، ان کی اپنی ذاتی ملکیتیں ہر چیز کے اندر جدا ہونی چاہیے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں سامان، فلاں چیز فلاں کی ملک ہے اور فلاں چیز جو ہے یہ فلاں کی کیا ہے، ملک ہے۔ تقسیم میراث میں بعد میں مسئلہ نہیں بنتا۔ یاد رہے یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ حقوق اگر ملکیت مخلوط ہو گئی، مشترکہ پڑی رہی، ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے اور ملکیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز میں کس کی ملکیت ہے، تو اس کی آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ یہی ہوگا کہ پھر ملکیت مخلوط ہونے کی وجہ سے ورثاء کا حق مارا جائے گا،
کسی کا حق کسی اور کی طرف چلا جائے گا تو اس طرح یہ حقوق العباد ایک دوسرے کے ذمے میں بلا وجہ آ جائیں گے، بغیر کسی امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق آ جائیں گے، اور یہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد سوائے بندے کے معاف کرنے کے معاف بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، ان کے ہر حال میں سزا بھگتنی ہے قیامت والے دن۔ تو اسی لیے جو چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان سے بچنے کا، کہ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جانتا ہے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے چیز، تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ملکیت مخلوط ہوگی، مشترک ہوگی، تو پھر آسان نہیں ہوگا تقسیم کرنا، پھر لازماً ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ آگے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے مرد و عورت میں انبن ہو جاتی ہے اور مرد ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری لانا چاہتا ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ایسی شدید مجبوری پیش آ گئی ہے تو اسی وجہ سے طلاق مبارک کی گئی ہے، طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لینا چاہتے ہیں تو جس بیوی کو طلاق دی ہے اس سے حق مہر واپس نہیں لیا جا سکتا، جو کچھ مہر میں دے چکے ہیں وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اگرچہ بہت بڑا خزانہ ہی کیوں نہیں دے چکے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی کیوں نہیں دے چکے ہیں، جتنا بھاری مال بھی اسے دے چکے ہیں، چاہے مہر کے طور پر دیا ہے یا آج کل جیسے ہمارے زمانے میں رائج ہے کہ زیورات سونا وغیرہ بطور ہدیے کے لکھوایا جاتا ہے عورت کے نام، یہ بھی عورت کی ملکیت میں جاتا ہے جو عورت کے نام لکھوایا جاتا ہے۔ لہذا عورت کو مہر کے نام پر یا ہدیے کے طور پر کسی بھی صورت میں جو چیز عورت کے نام کروائی جا چکی ہے اور اس کو دی جا چکی ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا یہ خاوند کے لیے جائز ہے، اس وجہ سے کہ طلاق دے رہا ہے لہذا اب مطالبہ کر لے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ دراصل اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، فرمایا کہ کیسے لے سکتا ہے مرد اس عورت سے جس کو طلاق دے رہا ہے، اس سے مہر لے بھی کیسے سکتا ہے جبکہ وقد افضى بعضكم الى بعض، کہ مرد اس سے نفع اٹھا چکا ہے، مرد اس سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد خاوند نے بیوی سے نفع اٹھا لیا، اسے ہم بستری کر لی ہے، تو اس کے بعد مہر پکا ہو گیا، واجب ہو گیا اس کے اوپر، اب مہر کسی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر ہم بستری تو نہیں ہوئی ہے نکاح کے بعد لیکن خلوت صحیحہ مل گئی، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد مرد و عورت کو ایسی خلوت اور تنہائی کا موقع میسر آیا، اگر چاہتا تو اس میں ہم بستری ہو سکتی، اگر چاہتا تو اس میں ہم بستری، لیکن ہم بستری ہوئی نہیں ہے، نفع اٹھایا نہیں ہے، لیکن موقع ملا، ایسی تنہائی اسے میسر آئی ہے تو اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ تو خلوت صحیحہ بھی اگر بیوی کے ساتھ میسر آ گئی ہے تو بھی مہر واجب ہو جاتا ہے، تو بھی مہر کیا ہو جاتا ہے، ہم بستری ہو گئی نکاح کے بعد یا خلوت صحیحہ ہو گئی، دونوں صورتوں میں مہر واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر طلاق بھی دیتا ہے تو مہر واپس نہیں لے سکتا، مہر واپس سے، ہاں اس سے پہلے اگر طلاق دیتا ہے، نکاح تو ہوا ہے لیکن ہم بستری بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی، وہ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ بقرہ کے اندر کہ اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے، مہر اگر پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، مہر اگر پہلے سے طے شدہ، تو پھر اس صورت میں متع واجب ہوگا، یعنی استعمال کا سامان جوڑا کپڑوں کا دے دے یا کوئی اور ہدیہ تحفہ کیا ہے دے دے، اگر پہلے سے کوئی مہر جو ہے مقرر نہیں ہے۔ اور اگر مہر مقرر تھا پھر نکاح کے بعد طلاق ہو گئی ہے، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں نصف مہر لازم ہوگا۔ کتنا مہر لازم ہوگا؟ یعنی جو مہر طے ہوا ہے اس کا آدھا مہر دینا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو یہاں کیا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد خلوت صحیحہ یا ہم بستری ہو گئی ہے، اس کے بعد طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب یہ مہر واپس نہیں لے سکتا، چاہے کثیر مال دیا ہے مہر کے اندر
یا قلیل مال دیا ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے مہر میں سے کچھ بھی مطالبہ واپسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہاں سے آگے 3 آیات میں محرمات کا بیان ہے، ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح۔ پہلی آیت کل 15 رشتے ایسے ہیں، کل 15 محرمات بیان کی ہیں، یعنی 15 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن سے کسی صورت میں بھی مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ ان میں سے پہلا اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یاد رہے، شان نزول، پس منظر یا سبب نزول ایک خاص رسم ہے زمانہ جاہلیت کی۔ وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رائج تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تو باپ کی دوسری بیویاں، باپ کی یعنی ستیلی مائیں، جو باپ کی دوسری بیویاں تھیں، اس کو بیٹا وراثت میں لے لیتا تھا، اور وراثت میں لے کر باپ کی بیوی سے نکاح کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں باپ کی منکوحہ بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح منع ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور ماں کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اسی رسم بد سے منع کیا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو رسم رائج تھی کہ باپ کی منکوحہ کو وراثت میں لے کر اس سے بھی کیا کر لیا جاتا تھا، نکاح کر لیا جاتا تھا۔ فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں آبا سے مراد سگا باپ، دادا، پردادا، جہاں تک چلے جائیں، پردادا دادا کی بیوی ہے، باپ کی بیوی ہے دوسری، یا اسی طرح پردادا کی ہے، اصول جتنے بھی ہیں اوپر والے رشتے، تو ان کی نہ دادا کی بیوی سے نکاح جائز ہے، نہ پردادا کی، اور نہ ہی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، جائز ہے۔ اصول کی بیویاں منکوحہ عورتیں بچوں کے لیے حرام ہیں، بچوں کے لیے کیا ہیں، حرام۔ ہاں الا ما قد سلف، فرمایا جو اسلام سے پہلے زمانہ کفر میں جو ایسا کر چکے ہیں، باپ کی منکوحہ بیویوں سے نکاح کر چکے ہیں، اگر کفر سے توبہ کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اس عمل سے توبہ کر لی ہے، تو پھر کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ خطا کیا ہو گئی ہے، معاف، وہ گناہ کیا ہو گیا ہے، معاف۔ تو یہ محرمات میں پہلی عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے وہ کون ہے؟ باپ کی منکوحہ عورت، منکوحہ بیوی جس سے باپ نے کیا کیا ہے، نکاح، باپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، گنتی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں سب سے پہلی کیا ہے، ماں، امہاتکم، فرمایا تمہاری مائیں تم پر کیا ہیں، حرام۔ یاد رہے یہاں لفظ امہات کا استعمال کیا ہے، یہاں ماؤں سے مراد تمام اصول میں جو بھی عورتیں آتی ہیں، ماں ہے، ماں کی ماں یعنی نانی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، دادی ہے، اوپر جتنے بھی اصول میں عورتیں آئیں گی، چاہے وہ اصول باپ کی طرف سے ہیں یا ماں کی طرف سے ہیں، ماں کی طرف سے آنے والی عورتیں یا باپ کے رشتے کی طرف سے آنے والی عورتیں جتنی بھی اصول میں آئیں گی وہ سب امہات میں کیا ہیں، داخل ہیں۔ تو دوسری عورت جس سے نکاح حرام ہے وہ کیا ہے، ماں۔ اور تیسری کیا ہے، وَبَنَاتُكُمْ، فرمایا تمہاری بیٹیاں، تمہاری کیا ہے، بیٹیوں سے مراد وہی فروعات، یعنی بیٹیاں، پوتیاں، پڑپوتیاں، پھر بیٹیوں کی بیٹیاں یعنی نواسیاں، اسی طرح آگے چلے جائیں۔ تو لفظ بنات میں فروع یعنی بیٹیوں سے چلنے والے آگے جتنے بھی رشتے ہیں فروعات کے، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، حرام۔ کتنی ہو گئی، 3۔ نمبر 4 اخواتکم، بہنوں سے نکاح کرنا کیا ہے، حرام۔ اور نمبر 5 عماتکم، پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں، باپ کی بہنیں۔ تو باپ کے رشتے سے جو بھی عمات میں داخل ہوتی ہیں، پھوپھیاں، پھر اسی طرح ان سے آگے وہ حرام ہوں گے، یہ تمام رشتے عمات میں داخل ہوں گے۔ اور نمبر 6 خالاتکم، خالائیں، کیا کہتے ہو پنجابی میں، ماسی، ماں کی بہن کو کیا کہتے ہیں، خالہ، ماسی بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو خالہ سے بھی
نکاح کیا ہے؟ حرام. خالہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے بانجے کا. وبنات الاخ، بتیجیاں کیا ہے؟ بتیجیوں سے نکاح جائز نہیں ہے. بنات الاخت، بھانجیوں سے بھی نکاح جائز ہے. کتنے رشتے ہو گئے؟ 8. ایک تو وہ باپ کی منقوہ ہو گئی، اس کے علاوہ 7 یہ رشتے، یہ وہ رشتے ہیں جو نسبی رشتے کہلاتے ہیں. جو کیا کہلاتے ہیں؟ نسبی رشتے کہلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، بندے کے خاندانی رشتے ہیں. ان رشتوں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. آگے جو حرمت بیان ہو رہی ہے وہ ہے رضائی رشتوں کی حرمت. یاد رہے یہ 7 نسبی رشتے ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. یہ کتنے ہو گئے؟ 7. یہ 7 نسبی رشتے جس طرح حرام ہیں، یہ 7 کے 7 رضائی رشتے بھی حرام ہیں. رضائی رشتے بھی کیا ہیں؟ رضائی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جو دودھ سے رشتے بنتا ہے. دودھ پینے سے کیا ہے؟ بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے. بچے نے کسی عورت کا، تو جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی، اور یہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا. رضائی. اب ظاہر ہے جو عورت اس کی رضائی ماں بنی ہے اس کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. اس کا باپ، اس کا خاوند جو ہے اس کا رضائی باپ بن جائے گا. اس عورت کے خاوند کے جو بھائی ہیں وہ اس کے رضائی چچا بن جائیں گے، اور اس عورت کے خاوند کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی رضائی پھوپھیاں بن جائیں گی، رضائی خالائیں بن جائیں گی جو ماں کی بہنیں ہیں. تو جو نسبی رشتے حرام ہیں وہ رضاعت میں بھی وہ رشتے کیا ہیں؟ حرام. تو نسب میں ابھی بتایا کہ 7 رشتے کیا ہیں؟ کون سے؟ نسبی ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام. تو رضائی ماں سے بھی نکاح کیا ہے؟ اسی طرح نسبی بیٹی سے نکاح حرام ہے، تو رضائی بیٹی سے بھی نکاح کیا ہوگا؟ بھئی ایک بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کا جو خاوند ہے اس بچی کا کیا بن جائے گا؟ رضائی باپ. اور یہ دودھ پینے والی بچی اس کی کیا بن جائے گی؟ رضائی بیٹی. تو اس سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح نسبی رشتوں میں تیسرا رشتہ بہنوں کا تھا کہ نسبی بہن، حقیقی جو بہن ہے اسے نکاح کرنا جائز ہے. اسی طرح رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا جائز. رضائی بہن کون ہوگی؟ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کی بیٹی اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضائی بہن. اسے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. اسی طرح نسب میں پھوپھیوں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. تو رضائی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ نسب میں خالہ سے نکاح کرنا کیا ہے؟ تو رضائی خالہ سے بھی نکاح کیا ہوگا؟ رضائی خالہ کون بنے گی؟ جس عورت کا دودھ پیا بچے نے اس عورت کی بہن، اس عورت کی وہ رضائی خالہ بن جائے گی، لہذا اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. اسی طرح رضائی بھتیجی سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. رضائی بھتیجی کیا ہوگی؟ کہ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کے جو بیٹے ہیں وہ اس کے کیا بن جائیں گے؟ رضائی بھائی. ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ رضائی بھتیجیاں کہلائیں گی، لہذا ان سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. اسی طرح نسبی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، تو رضائی بھانجی سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ تو جو 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ 7 کے 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام. یاد رہے جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اس بچے کے لیے اس عورت کے تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ حرام. لیکن اس بچے کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ حرمت نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ حرمت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بچہ ہے اس عورت کا دودھ پی رہا ہے، یہ سارے اس کے بہن بھائی ہیں، اس بچے نے دودھ پیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس عورت کے یہ اولاد ہے، اس کے لیے تو یہ سارے رضائی بہن بھائی بن گئے ہیں، اس کے لیے حرام ہو گئے. لیکن اس کے باقی بہن بھائیوں کے لیے یہ حرام، ان کے رشتے ہو سکتے، ان کے رشتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو دودھ پیے گا اسی کا رشتہ ثابت ہوگا عورت کے تمام خاندان کے اندر، اس کے باقی بہن بھائیوں کا اس سے رضاعت والا رشتہ ثابت ہے. اسی طرح رضاعت میں یہ بھی یاد رہے کہ بچے نے 2 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پیا ہو، 2 سال کی یعنی 2 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پیا ہو. اگر بچہ 2 سال کی عمر سے بڑا ہو گیا ہے پھر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس سے رضاعت ثابت ہے. اسی طرح رضاعت میں یہ بھی یاد رہے کہ بچے نے عورت کا دودھ پیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنا دودھ پیا ہے.
کتنا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ بس حلق سے نیچے اگر دودھ اتر جائے، چاہے وہ دودھ کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اس رضاعت کی وجہ سے جتنے بھی رشتے رضاعت کے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ان سے اب نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں آگے انہی رضاعی رشتوں کو بیان کیا ہے۔ اب تک 8 رشتے ہو چکے ہیں جن کی حرمت کا بیان آیا ہے، تو 9واں رشتہ ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں کیا پلایا ہے، یعنی رضائی ماں۔ کتنے ہو گئی؟ 9۔ اور 10واں ہے اخواتکم من الرضاعہ، رضائی بہنیں، رضائی، اور وامہات نسائکم۔ آگے بس یہاں رضائی رشتے مکمل بیان نہیں کیے ہیں، میں نے سب تفصیل بتا دی ہے کہ جتنے نسب سے حرام ہوتے ہیں اتنے رضاعت سے بھی رشتے کیا ہو جاتے ہیں، حرام۔ تو 10 یہ بیان ہو گئے، اور یہاں پر 11واں یہ ہے کہ امہات نسائکم، امہات تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس، کیا ہے؟ ساس بھی حرام ہے، ساس بھی کیا ہے؟ یاد رہے ساس حقیقت میں جو معروف ہے وہ تو وہی ہے کہ جس عورت سے نکاح ہے بیوی کی ماں ساس بن جاتی ہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہے؟ حرام۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے جو حرمت مصاہرت سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی ایک دامادی رشتہ ہے کہ ساس اور داماد کا رشتہ ہے کہ ساس داماد کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کا معلوم ہونا ضروری ہے، جس کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کہ ایسی عورت جس سے بندے نے زنا کا ارتکاب کیا، جس سے بندے نے، اس کی ماں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اس کی ماں سے نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ جس سے زنا کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح جس عورت سے زنا کا ارتکاب تو نہیں کیا لیکن بلا حائل، بغیر کسی کپڑے کے براہ راست اس کے جسم کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے، شہوت کے ساتھ چھوا ہے، شہوت کی نظر سے، شہوت کے ساتھ، شہوت کے ارادے سے اس کو ہاتھ لگایا ہے، اور ہاتھ بھی شہوت ہی کی نیت اور شہوت کے طریقے سے لگایا ہے، تو اس کی بھی ماں حرام ہو جاتی ہے، وہاں بھی یہ دمادی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، دمادی رشتہ کیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، بغیر کپڑوں کے، اور کپڑوں کے بغیر دیکھنے کی بھی یہ صورت کہ اس کی شرمگاہ کو واضح طور پر دیکھا، شرمگاہ کو واضح طور پر دیکھا ہے، یوں سمجھ لے کہ شرمگاہ کے اندرونی حصے کو دیکھا ہے، یعنی ایسی کوئی کیفیت تھی عورت کے بے لباس ہونے کی، اچانک بھی نظر پڑ گئی، اچانک بھی نظر پڑ گئی ہے، اور شرمگاہ کو اس طرح واضح طور پر دیکھا ہے، تو اس سے بھی اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اس کی ماں سے نکاح کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ یہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہے، حرمت۔ مثال کے طور پر اللہ معاف کرے کسی نے اپنی بیٹی کو اس نظر سے چھو لیا، یا ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت پائی گئی، تو بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا، بیوی سے نکاح کیا ہو جائے گا؟ بیٹے کی بیوی کے ساتھ ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت پائی گئی تو بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا، بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت ساری صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ وہ مسئلہ ہے جس کو نہ تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہی عام لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے کسی بھی گناہ کا، ایسی کسی بھی حرکت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، لیکن جتنا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ وہ ہے جو اس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے گمراہ میں مبتلا رہتے ہیں لوگ۔ تو اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ تفصیلات آپ کہیں بھی کسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے بہشتی زیور شاید میرے خیال میں پڑھی بھی ہے، اگر اس کے اندر یہ مسئلہ آپ نے نہیں پڑھا ہے تو وضاحت سے پھر اس عنوان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب نکاح اور طلاق کے مسائل اس میں نہیں پڑھے، وہاں پڑھے ہیں مسائل، پڑھے۔ تو بہرحال یہ مسائل مل جاتے ہیں، اردو کی کتابوں میں بھی موجود ہوتے ہیں،
تو بہرحال ان مسائل سے آگاہی لازمی ہے، ان مسائل سے آگاہ ہونا کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنے بعد میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ بندہ سوچ کے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے۔ اگر بندے کو مسائل کا علم ہو تو بہرحال ان چیزوں میں پھر بندہ احتیاط کر ہی لیتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، کتنے رشتے ہو گئے؟ 11۔ 12واں رشتہ ہے وہ ربیبہ بیٹیاں جو کسی کی پرورش میں ہیں۔ عورت سے نکاح کیا، پہلے سے وہ مطلقہ تھی یا پہلا خاوند اس کا وفات پا چکا، لیکن پہلے خاوند سے وہ بیٹی بھی ساتھ لائی ہے، بیٹی بھی ساتھ لائی ہے، تو ایسی بیٹی کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ربیبہ۔ اس بیٹی سے، اس لڑکی سے نکاح کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت سے نکاح کیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آئی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آئی ہے جو پچھلے خاوند سے ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اس عورت سے اگر قربت کر لی ہے، اس عورت سے قربت، پھر تو یہ اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی، جو پچھلے خاوند سے وہ ساتھ لائی ہے، یہ بیٹی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ لیکن اگر نکاح کیا ہے عورت سے، لیکن عورت سے قربت نہیں کی ہے، قربت اور قربت سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، تو یہ عورت جو پچھلے خاوند سے بیٹی لائی ہے، اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اس سے اس آدمی کا نکاح کرنا کیا ہوگا؟ قربت سے پہلے، بغیر قربت کے اس بیٹی سے، جس کو ربیبہ کہتے ہیں، جو پچھلے خاوند سے لائی ہے، اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز۔ اگر عورت سے قربت کر لی ہے تو پھر یہ لڑکی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور 13واں یہ ہے کہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں۔ حقیقی بیٹوں کی بیویاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے۔ بھئی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، بہو سے نکاح بیٹے کی وفات کے بعد بھی نہیں ہو سکتا ہے، بیٹا طلاق دے دے تو بھی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اصلاب کی قید اس لیے لگائی ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کا مرتبہ دیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ منہ بولا بیٹا بنا لیا، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا، اس کو اپنے پاس پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کا نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، یہ منہ بولا بیٹا جسے لے پالک کہا جاتا ہے، اس بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کے حکم میں نہیں ہے اور حرام بھی۔ جب تک اس کے نکاح میں ہے تو ظاہر ہے غیر کی منقوہ بیوی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ بیٹا طلاق دے دیتا ہے یا اللہ نہ کرے وفات ہو جاتی ہے، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں تھا، تو پھر اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا، اگر حقیقی بیٹا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ 13 محرمات، اور 14واں، 13 کی 14؟ 13 ہو گئے۔ 14واں یہ ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ دو بہنیں، بھئی ایک بہن پہلے سے نکاح میں ہے، دوسری بہن سے بھی کیا کر لیا ہے؟ نکاح، تو دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں کیا ہو جائیں گی؟ جمع، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یکے بعد دیگرے کرنا جائز ہے۔ ایک بہن نکاح میں آئی، اسے طلاق دے دی یا وہ وفات پا گئی ہے، تو اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے بھی نکاح کیا ہے؟ بیک وقت، ایک ہی حالت میں، ایک ہی وقت میں دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام۔ تو یہ کل کتنے رشتے ہو گئے؟ 14۔ 15واں رشتہ جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، ابھی ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، صرف اس کو سمجھ لیں پھر ترجمہ کریں گے۔ والمحصنات من النساء، فرمایا کہ وہ عورتیں جو کسی غیر کی منکوہ ہیں، غیر کی شادی شدہ عورتیں ہیں، اجنبیہ ہیں، کسی کے نکاح میں ہیں، تو جب تک اس کے نکاح میں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے تو عدت کے بعد پھر اس سے نکاح کیا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اسی میں دو صورتیں اور بھی شامل ہیں، بلکہ اسے ایک ہی بنا لیں۔
کہ ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ایک کو اگر مرد تصور کر لیں، تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی دو عورتیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی دو عورتیں کہ اگر ان میں سے ایک کو کیا فرض کر لیں مرد، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا شرعی طور پر، تو ایسی دو عورتوں کو کسی آدمی کے نکاح میں جمع کرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پھوپھی اور بھتیجی میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں، بھتیجی کو مرد کر لیں، تو بھتیجے کا پھوپھی سے نکاح جائز ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ پھوپھی اور بھتیجی دونوں ایک آدمی کے نکاح میں جمع بھی نہیں ہو سکتے، کسی ایک آدمی کے نکاح میں جمع بھی نہیں۔ سمجھ آئی بات ہے؟ یہ بھتیجی ہے اور یہ کیا ہے؟ پھوپھی ہے۔ بھتیجی کو مرد فرض کر لیں مثال کے طور پر، تو یہ بھتیجا ہو جائے گا، تو اس کا پھوپھی سے نکاح۔ اب یہی دو عورتیں کہ جس میں سے ایک کو ہم نے مرد تصور کیا تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہی دو عورتیں کسی ایک آدمی کے نکاح میں دینا حرام ہے، کسی ایک آدمی کے نکاح میں، یعنی کوئی ایک آدمی پھوپھی اور اسی کی بھتیجی سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے دونوں سے بیک وقت، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اسی کی ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے، خالہ اور بھانجی، خالہ ہے، یہ کیا ہے؟ بھانجی، ان میں سے ایک کو مرد فرض کرے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھئی بھانجی کو بانجا کر لیں، بھانجی کو کیا ہے؟ بانجا فرض کر لیں، تو بانجے کا اپنی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا انہیں کسی ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آخر دعوانا